الحمد لله والصلاة على نبيه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4 خصال: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه، او كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الصادق الامین. میرے عزیز محترم دوستو، بزرگوں اور میرے عزیزان من، آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک مختصر حدیث آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں، کیونکہ جمعہ کا دن ہے، بعد میں تفصیلی بیان تو ہوگا، اس لیے مختصر بیان کرتے ہیں آج کہ قیامت کے دن 4 باتوں کا سوال ہوگا جب انسان قبر سے اٹھے گا. زمین اسے پکڑے گی اور 4 سوال ہوں گے. عمر، جوانی، مال اور علم کا سوال ہوگا. فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: لن تزول قدم عن عبد یوم القیامت. فرمایا نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن کسی بھی بندے کے قدم اپنی جگہ سے نہ اٹھیں گے جب تک کہ ان سے ان 4 باتوں کا سوال نہ کیا جائے. ہاں جی، فرمایا کہ حتی یسأل عن 4 خصال عن عمره فیما افناہ، اس کی عمر سے متعلق سوال ہوگا کہ عمر کن کاموں میں صرف کی. وعن شبابہ فیما ابلاہ، اور اس کی جوانی سے متعلق سوال ہوگا کہ جوانی کن باتوں میں گزاری. وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، اور اس کے مال سے متعلق سوال ہوگا کہ کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. اور 4تھا سوال وعن علمہ ماذا عمل فیہ، اور اس کے علم کے بارے میں سوال ہوگا کہ اپنے علم پر کتنا عمل کیا تھا. یہ سوالات ہوں گے، 4 سوالات. قبر سے زمین سے پکڑ کے رکھے گی، سوال ہوں گے، یہ 4 سوالوں کا جواب دے گا، پھر اسے زمین چھوڑے گی. حدیث شریف کے پہلے جملے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ جب تک ان سوالوں کے جوابات نہ دے گا وہ اپنی جگہ سے ہٹ کر جنت یا دوزخ میں نہ جائے گا. بندے سے یہ سوالات اللہ تعالیٰ فرمائیں گے. اس موقع پر یہ سوال ہو سکتا ہے کہ انسان کی عمر سے متعلق سوال ہو جانے کے بعد اس کی جوانی سے متعلق سوال کیوں ہوگا، جبکہ جوانی بھی عمر ہی کا ایک حصہ ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بطور ذل خاص بعد العام لایا گیا ہے، یعنی کہ خاص کے لیے کیا گیا ہے، عام کے بعد. جوانی چونکہ قوت اور طاقت اور جدوجہد کا زمانہ ہوتا ہے، اس لیے اگر کوئی شخص زمانے شباب میں سدھرا سنبھلا رہا تو غالب گمان یہی ہے کہ وہ اصلاح اور مستقیم پر رہا ہوگا. اور اگر جوانی ہی میں بگڑ گیا تو عام طور پر اس کا سدھار اور زیادہ مشکل ہے. جوانی میں اگر بگڑا ہوا ہے تو بڑھاپے میں کہاں سے سدھرے گا؟ اگر جوانی میں سدھر گیا تو پھر بڑھاپے میں بھی سدھرا ہوا ہے. مال سے متعلق صرف اس کی آمد و خرچ کا سوال نہ ہوگا بلکہ یہ بھی پوچھا جائے گا مال کس ذریعے سے آیا تھا، ذریعے معاش کیا تھا. حرام کے تو نہیں آیا، سود، بیاج اور دوسرے حرام کے ذریعے سے تو آپ نے مال نہیں کمایا. وہ ذریعہ جائز اور مشروع تھا یا ناجائز ذریعہ تھا. پھر خرچ کا سوال ہوگا کہ وہ مال کن مصارف میں خرچ کیا.
کہاں خرچ کیا؟ شراب تو نہیں خریدے، زنا کے اڈوں پہ تو خرچ نہیں کیا آپ نے، اور گناہ کے اڈوں پہ تو خرچ نہیں کیا۔ اگر آمدنی بھی جائز تھی، خرچ بھی شریعت کے حدود میں کیا تو نجات پا گیا، ورنہ ہلاک ہو گیا، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ آخری سوال علم پر عمل سے متعلق ہوگا کہ جو علم حاصل کیا تھا اس پر عمل بھی کیا تھا کہ یا نہیں۔ علم ہم نے تو دیا تجھے، چھوٹا یا بڑا، زیادہ یا کم، آپ نے عمل کتنا کیا تھا یہ تو بتا دو۔ اگر علم پر عمل کیا تھا تو کامیاب ہو جائے گا، ورنہ ناکام ہوگا۔ علم پر عمل کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ وہ علم دوسروں تک پہنچائے بھی اور کوشش کرے کہ وہ بھی عمل کرے، اور بھائی اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرے اور دوسروں تک یہ بات پہنچائے۔ ایسے نہیں بس اب تک اپنے آپ تک محدود رکھے، نہیں، دوسروں تک بھی یہ پیغام پہنچاتا رہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے رب العالمین ہمیں اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے، ان 4 جو ہے نا سوالوں کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عمر کو اللہ تعالی ہماری عمر کو اصلاح دین اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جوانی میں اللہ تعالی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر اللہ مال دے، دولت دے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ علم دے تو علم پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔